بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد وقال مسلم وسمعت ابا غسان محمد بن عمرو الرازی قال، حضرت امام مسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ابو غسان کو سنا، قال انہوں نے کہا، سألت جریر بن عبد الحمید، میں نے جریر بن عبد الحمید سے پوچھا، کیا پوچھا؟ الحارث بن حصیرۃ لقیتہ، کیا آپ کی حارث بن حصیرہ سے ملاقات ہے؟ قال نعم، انہوں نے جواب دیا ہاں ملاقات ہے۔ شیخ طویل السکوت یصر علی امر عظیم، وہ بہت خاموش رہنے والا ایک بوڑھا تھا، اصرار کرتا تھا امر عظیم پر۔ امر عظیم سے مراد ایمان بالرجعت ہے، یعنی وہ رجعت کا عقیدہ رکھتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عقیدہ تھا اس کا کہ حضرت علی دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اس کے بارے میں حضرت ابن معین اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ ثقہ ہے، اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قصہ اس کے واسطے سے تعلیقاً نقل کیا ہے کتاب المزارع کے اندر۔ اب جس کا تذکرہ یہاں آیا حارث بن حصیرہ کا، تو اس کا پورا نام ابو النعمان حارث بن حصیرہ ازدی کوفی، یہ اس کا پورا نام ہے۔ یہ ضعیف راوی ہے، اور پہلے جابر جعفی کا جو تذکرہ آ گیا اس کا یہ شاگرد ہے، غالی شیعہ ہے، اور شروع میں اس کے احوال درست تھے۔ احوال شروع کے درست ہونے کی وجہ سے بعض محدثین نے اس کی توثیق کی ہے۔ یہاں تفضیلی شیعہ اور غالی شیعہ کو سمجھتے چلنا چاہیے۔ تفضیلی شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ تفضیلی شیعہ وہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتا ہے، اور حضرت علی کو تمام صحابہ سے افضل سمجھتا ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ خلافت میں حضرت علی کو راجح سمجھتا ہے۔ اس کی ایک دو مثالیں حضرت الاستاذ مفتی سید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ نے شرح کے اندر لکھی ہیں۔ ابو الاسود دوئلی، مولانا جامی اور علامہ تفتازانی، ان کا نام لکھا ہے کہ ان حضرات کے بارے میں ایسا خیال کیا جاتا ہے کہ لوگ تفضیلی شیعہ تھے۔ اور کچھ شیعہ وہ ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما، یعنی شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر بھی مسئلہ خلافت میں ترجیح دیتے ہیں۔ وہ شیعہ تفضیلی شیعہ نہیں ہیں محض، بلکہ وہ غالی شیعہ ہیں۔ تو شیعہ وہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقی صحابہ سے افضل کہتا ہے، لیکن جو شخص حضرت علی کو شیخین سے بھی مقدم سمجھتا ہو وہ کون ہے؟ وہ غالی شیعہ ہے، رافضی بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو غالی شیعہ اگر کوئی ہے اور وہ برائی بھی کرتا ہے شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، اور اپنے بغض کا، اپنی نفرت کا اظہار بھی کرتا ہے، تو وہ غالی رافضی ہے، غالی رافضی۔ اور پھر اسی کے ساتھ اگر وہ رجعت کا عقیدہ بھی رکھتا ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوبارہ دنیا میں آنے کا، تو وہ اور بھی سخت غالی ہے، اور یہ چیز رافضیت میں غلو سے بھی آگے کی چیز ہے۔ جی، آگے کی عبارت ملاحظہ فرمائیں۔ اس آگے کی عبارت میں جن پر حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جرح نقل کی ہے تو ان کے نام ذکر نہیں کیے ہیں۔ تو نام ذکر کرنا ضروری اس لیے بھی نہیں ہے کیونکہ حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقصد ہے وہ ائمہ جرح و تعدیل کے جرح کے انداز کو سمجھانا ہے کہ ائمہ جرح و تعدیل ضعیف راویوں کے اوپر کس طرح جرح کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں، وبہ قال حدثنی احمد بن ابراہیم الدورقی، یہ الدورقی جو صفت آئی احمد بن ابراہیم کی، تو ان کو دورقی یا تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ فارس کے ایک شہر کی طرف نسبت ہے یہ دورق، یا اس لیے ان کو دورقی کہا گیا ہے کہ دورق لمبی ٹوپی کو کہتے ہیں، اور یہ لمبی ٹوپی استعمال کیا کرتے تھے، اس لیے یہ دورقی کہلائے۔ قال حدثنی
عبد الرحمن بن مہدی عن حماد بن زید قال وذكر ایوب رجلا یوما، حماد کہتے ہیں کہ ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن ایک شخص کا ذکر کیا۔ وہ شخص کون ہے دیکھیے، یہاں اس کا نام ذکر نہیں کیا گیا ہے، جیسا کہ ابھی بتایا کہ جرح کے انداز کو سمجھانے کے لیے اس ضعیف راوی کا نام معلوم ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو فرمایا لم یکن بمستقیم اللسان، وہ مستقیم اللسان نہیں تھا، زبان کا سیدھی زبان والا نہیں تھا، درست زبان اس کی نہیں تھی۔ یہ اس کے کاذب ہونے سے کنایا ہے، مستقیم اللسان نہیں تھا، کیا مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ کاذب تھا۔ وذکر آخر، اور ایک دوسرے شخص کا تذکرہ کیا، تو اس کے بارے میں کیا فرمایا، ہوا یزید فی الرقم، وہ قیمت بڑھایا کرتا تھا۔ قیمت بڑھانے سے کیا مطلب ہے، تو یہ کنایا ہے اس بات سے کہ وہ شخص حدیث میں اضافہ کر دیتا ہے۔ جی وبه قال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید قال قال ایوب سختیانی نے فرمایا ان لی جارا، میرا ایک پڑوسی ہے، اس پڑوسی کا تذکرہ کر کے ثم ذکر من فضلہ، اس پڑوسی کے فضائل بیان کیے آپ نے۔ فضائل تو بیان کر دیے، کیوں بیان کیے، اس لیے کہ وہ صوفی ہے۔ ان کا یہ پڑوسی جن کا انہوں نے ذکر کیا ہے، ان کا یہ پڑوسی صوفی ہے، لیکن وہ صوفی ایسا ہے کہ اس کو صحیح اور غلط کی تمیز نہیں ہے باب حدیث میں، کہ کون سی حدیث صحیح ہے کون سی غیر صحیح ہے، یہ تمیز اس کو نہیں ہے۔ تو اس کی صوفی ہونے کی وجہ سے اس کے فضائل تو ذکر کیا آپ نے، لیکن فرماتے ہیں وَلَوْ شَهِدَ عَلَىٰ تَمْرَتَيْنِ، اگر وہ میرے سامنے 2 کھجوروں کے بارے میں گواہی دے، 2 کھجور معمولی سی شے ہے، ٹھیک ہے، فرماتے ہیں مَا رَأَيْتُ شَهَادَتَهُ جَائِزَةً، تو بھی میں اس کی گواہی کو معتبر نہیں سمجھوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی معمولی سی شے کے بارے میں اس کی گواہی کو میں غیر معتبر سمجھتا ہوں، تو حدیث پاک کا معاملہ تو محتم بالشان ہے، بہت اہم چیز ہے، تو حدیث کے معاملے میں اس کا اعتبار میں کیسے کر سکتا ہوں۔ جی آگے دیکھیے وبه قال حدثني محمد بن رافع وحجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر کہتے ہیں ما رأيت ایوب اغتاب احدا قط الا عبد الکریم، کیا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ایوب سختیانی کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے کبھی کسی کی غیبت کی ہو سوائے عبد الکریم کی غیبت کے، یعنی انہوں نے غیبت کی بس عبد الکریم کی۔ غیبت کرنا تو کبائر میں سے بڑا گناہ ہے، تو پھر حضرت ایوب سختیانی نے عبد الکریم کی ہی غیبت کیوں کر دی، غیبت تو کبائر میں سے ہے۔ تو سمجھنا چاہیے یہاں غیبت سے صوری غیبت مراد ہے، صورتاً وہ غیبت ہے، شرعی غیبت مراد نہیں ہے، جو شرعی غیبت ہوتی ہے جو حرام ہے وہ مراد نہیں ہے۔ اور یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ انہوں نے جرح کی ہے عبد الکریم کے اوپر۔ عبد الکریم کون؟ یعنی ابا امیہ تھا، وہ عبد الکریم جس کی کنیت ابو امیہ ہے۔ فإنہ ذکرہ، ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ کیا تو فرمایا رحمہ اللہ، اللہ اس کے حال پر رحم کرے، کان غیر ثقۃ، وہ معتبر آدمی نہیں ہے، حدیث کے اندر معتبر آدمی نہیں۔ یہ دیکھیے یہ ہے وہ غیبت کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ وہ معتبر نہیں ہے، تو یہ کون سی شرعی غیبت ہوئی؟ اس کی علت بھی بیان کر رہے ہیں کہ اس کا غیر معتبر ہونا کیسے ظاہر ہوا۔ لقد سألنی عن حدیث لعکرمۃ، کہ اس نے مجھ سے حضرت عکرمہ کی ایک حدیث کے بارے میں پوچھا، حضرت عکرمہ کی اس حدیث کے بارے میں مجھ سے پوچھ کر پھر کہتا ہے سمعت عکرمۃ، کہ میں نے عکرمہ سے سنا، براہ راست عکرمہ سے سنا۔ یہاں ایک چھوٹا سا سوال اور جواب یہ ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عکرمہ کی جس حدیث کے بارے میں عبد الکریم نے ایوب سختیانی سے پوچھا تو اس حدیث کو اس نے حضرت عکرمہ سے بھی سنا ہو، تو اس لیے اس نے سمعت عکرمہ کہہ دیا ہو، تو یہ سوال ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ائمہ جرح و تعدیل جو کسی ضعیف راوی پر جرح کرتے ہیں اور اس کو غیر ثقہ قرار دیتے ہیں تو صرف ایک وجہ سے نہیں بلکہ ان کے پاس اس راوی کے ضعف کی متعدد وجوہ ہوتی ہیں، یا
قرائن اور علامات ہوتی ہیں، صرف کسی ایک بات کی وجہ سے اس راوی پر ضعف کا حکم نہیں لگایا جاتا۔ تو بہرحال یہ جو عبد الکریم ہیں جس کا تذکرہ یہاں آیا، تو عبد الکریم ابو امیہ، اس کے بارے میں حضرت سفیان، ابن عیینہ، ابن مہدی، یحییٰ قطان اور حضرت امام احمد اور ابن عدی، ان حضرات نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، مگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے ایک روایت موطا کے اندر ترغیب کی لی ہے، اور حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں ایک روایت ان سے نقل کی ہے۔ بخاری کے اندر بھی ایک روایت ہے، اور نسائی شریف میں چند روایتیں ان کی ہیں، ترمذی میں اور ابن ماجہ میں کافی روایتیں ان کی آئی ہیں۔ جی، وبه قال حدثني الفضل بن سهل قال حدثني عفان بن مسلم قال حدثنا حمام ابن یحییٰ کہتے ہیں قدم علینا ابو داود الاعمى کہ ہمارے یہاں ابو داود اعمى آیا۔ یہ ابو داود اعمى کون ہے؟ اس کا پورا نام ہے ابو داود نفیع بن الحارث القاص الاعمى، یہ کوفے کا رہنے والا ہے، نہایت ضعیف راوی ہے بلکہ متروک ہے، اور ترمذی اور ابن ماجہ میں اس کی روایت موجود ہے۔ اس کے بارے میں حضرت ابو حاتم نے کہا ہے کہ یہ منکر الحدیث ہے، اور حضرت یحییٰ ابن معین اور ابو زرعہ کہتے ہیں لیس ہوا بشیء، اور حضرت عمرو بن علی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ متروک ہے۔ تو حضرت حمام بن یحییٰ کہتے ہیں کہ یہ ابو داود اعمى ہمارے پاس آیا، آ کر کہنے لگا حدثنا البراء وحدثنا زید بن ارقم، کہ ہم سے حدیث بیان کی حضرت براء نے اور حضرت زید بن ارقم نے۔ تو کہتے ہیں فذکرنا ذلک لقتادہ، پس ہم نے اس کا حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں، حضرت قتادہ صحابی نہیں ہیں، تو ہم نے اس کا تذکرہ حضرت قتادہ سے کیا۔ فقال، تو انہوں نے فرمایا کذبا، اس نے جھوٹ کہا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ آ کر اس نے جو حضرت براء بن عازب اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یعنی ان کو اپنا استاد بتا کر یا ان کے حوالے سے، ان کی سند سے جو حدیث بیان کی ہے، تو اس میں وہ جھوٹا ہے۔ کذبا ما سمع منہم، ان حضرات سے اس نے کچھ نہیں سنا ہے۔ کیسے نہیں سنا؟ دلیل کیا ہے؟ تو ایک تاریخی واقعے سے دلیل دے رہے ہیں۔ انما کان ذلک سائلا یتکفف الناس زمن طاعون الجارف، وہ تو طاعون جارف کے زمانے میں، طاعون جارف جھاڑو پھیر وبا، یعنی ایسی وبا جو بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ لے جائے، موت کے گھاٹ اتار دے۔ تو طاعون جارف کے زمانے میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگا کرتا تھا۔ تو دیکھیے اس اثر میں حضرت قتادہ نے ایک تاریخی واقعے سے ابو داود اعمى کے کذب پر استدلال کیا ہے۔ ابو داود اعمى نے اہل بدر کا نام لیا اور کہنے لگا حدثنی البراء وحدثنی زید بن ارقم، تو یہ حضرت براء اور حضرت زید بن ارقم یہ بدریین میں ہیں۔ تو حضرت قتادہ نے اس کے کذب پر یہ دلیل پیش کی کہ یہ آدمی طاعون جارف کے زمانے میں بھیک مانگتا تھا، اخذ حدیث کے لیے محدثین کی مجالس میں آتا نہیں تھا، تو اس نے حضرت براء اور حضرت ارقم سے کیسے سن لیا؟ وہ لوگ تو پہلے ہی وفات پا چکے ہیں، تو اس کا تو ان سے سماع نہیں ہے۔ تو یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ بعض مرتبہ محدثین کسی کے کذب پر تاریخی واقعے سے استدلال کرتے ہیں، اور یہاں یہ جو چیز آئی ہے زمانہ طاعون الجارفی، تو جس کا ترجمہ جھاڑو پھیر وبا سے کیا گیا، طاعون جارف، تو ایک طاعون تو ہے طاعون امواس، امواس ایک بستی کا نام ہے، وہاں سے وہ طاعون شروع ہوا تھا، اس لیے اس کو طاعون امواس کہتے ہیں۔ اور دوسرا طاعون ہے طاعون الفتیات، اس طاعون کے اندر نوجوان لڑکیاں فتیات وہ بہت مری تھیں۔ اور تیسرا ایک اور طاعون ہے یہی طاعون جارف۔ تو یہ متعدد طواعین ہیں۔ تو طاعون جارف کو جارف کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے لوگوں کی ایسی صفائی کر دی تھی جیسے سیلاب صفائی کر دیتا ہے۔
وبه قال حدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام قال حمام کہتے ہیں دخل ابو داود الاعمى على قتادہ کہ ابو داود اعمیٰ حضرت قتادہ کے پاس آیا، فلما قام آ کر جب وہ مجلس سے واپس گیا اٹھ کر، اچھا یہ حضرت قتادہ جو ہیں ان کی پیدائش سن 61 ہجری کے اندر ہے اور ان کی وفات حضرت قتادہ کی سن 117 یا 118 ہجری کے اندر ہے۔ بہرحال جب یہ ان کے پاس آ کر جانے لگا قالو، تو طلباء نے کہا، یعنی حضرت قتادہ کے پاس حدیث پاک پڑھنے کے لیے جو طلباء آتے تھے تو انہوں نے اس ابو داود اعمیٰ کے بارے میں استاد سے حضرت قتادہ سے ذکر کیا، کیا ان ھذا یزعم انہ لقی 18 بدریا، کہ یہ شخص گمان کرتا ہے کہ اس نے 18 بدری صحابی سے ملاقات کی ہے۔ تو استاد صاحب نے طلباء کی بات سن کر کہا ھذا کان سائلا قبل الجارف، یہ تو طاعون جارف سے پہلے بھیک مانگا کرتا تھا، سمجھے، طاعون جارف جس کا بھی پچھلے اثر میں بھی تذکرہ آیا۔ تو حضرت اصمعی کے قول کے مطابق طاعون جارف ایک تو سن 67 ہجری کے اندر آیا ہے اور دوسرا سن 87 ہجری میں آیا ہے، اور یہاں یہ جو دوسرا ہے سن 87 ہجری والا، یہ طاعون مراد لینا انسب ہے، زیادہ مناسب یہ ہے کہ سن 87 ہجری والا جو طاعون ہے اس کو مراد لیا جائے جارف سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت قتادہ کی پیدائش جو ہے وہ تو سن 61 ہجری کے اندر ہے، تو اگر سن 67 ہجری والا مراد لیں گے تو اس وقت حضرت قتادہ کی عمر صرف 5 سال ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور 87 والا اگر مراد لیں جو کہ زیادہ مناسب ہے لینا، تو ان کی کتنی ہو رہی، 61 میں ان کی پیدائش ہے اور 87 والا طاعون اگر مراد لیں تو پھر کتنی ان کی عمر بنتی ہے، 17-18 سال ان کی عمر بنتی ہے، 61 سے 87 تک جوڑ لیں، جی یہی بنتی ہے۔ فرماتے ہیں لا یعرض لشیء من ھذا، لا یعرض یہ لا یعتنی کے معنی میں ہے یا لا یظہر کے معنی میں ہے، تو اس کا معنی ہے علم حدیث کی تحصیل کی طرف کوئی توجہ نہ تھی، ولا یتکلم فیہ، اور نہ اس کے متعلق گفتگو کرتا تھا، یا اس کا ترجمہ یوں کریں فن حدیث سے کوئی سروکار اس کو نہیں تھا، ولا یتکلم فیہ، اور نہ فن حدیث میں کوئی بات چیت کرتا تھا۔ فواللہ ما حدثنا الحسن عن بدری مشافہۃ، بس خدا کی قسم نہ تو حضرت حسن بصری نے ہمیں کوئی حدیث بذات خود کسی بدری صحابی سے سن کر بیان کی، ولا حدثنا سعید بن المسیب عن بدری مشافہۃ، اور نہ حضرت سعید نے ہمیں کوئی حدیث بذات خود کسی بدری صحابی سے سن کر بیان کی، الا عن سعد بن مالک، سوائے حضرت سعد بن مالک کے، یعنی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ حسن بصری اور حضرت سعید بن المسیب یہ دونوں کبار تابعین میں سے ہیں۔ اگلا اثر ملاحظہ فرمائیں، وبه قال حدثنا عثمان بن ابی شیبۃ قال حدثنا جریر عن نقبۃ ان ابا جعفر الہاشمی المدنی كان يضع احادیث کلام حق۔ رقبہ بن مسقلہ کہتے ہیں کہ ابو جعفر ہاشمی مدنی کان یضع احادیث، حدیثیں گھڑتا تھا، کلام حق یعنی صحیح باتوں کو حدیث بنا کر بیان کیا کرتا تھا۔ یہ جو جس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ حدیثیں گھڑتا تھا ابو جعفر، یہ وہی ابو جعفر عبداللہ بن مسور ہے جس کو پہلے حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے متہمین میں ذکر کر دیا ہے۔ یہ ادب و زہد کے متعلق حدیثیں وضع کیا کرتا تھا، اور یہ المدنی کا جو لفظ آیا الہاشمیہ المدنیہ، تو بخاری نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ مدنی وہ ہے جو مدینے کا باشندہ ہو مگر وہاں سے منتقل ہو گیا ہو، اور مدینی وہ ہے جو مدینے کے اندر ہی مقیم ہو۔ اور مسلم کے نسخوں میں تو المدنی ہی ہے، یہاں الہاشمیہ المدنیہ،
لیکن کتب رجال کے اندر ہے المدائنی، کانا یضع، وضع کرتا تھا۔ دیکھیے وضع کے معنی ہے رکھنا، تو چونکہ جو واضعین ہوتے ہیں خود ساختہ حدیثوں کو اصل ذخیرہ حدیث میں لا کر رکھ دیتے ہیں، اس لیے محدثین کے یہاں گھڑنے کو وضع حدیث کہا جاتا ہے۔ اور موضوع حدیث کو بیان کرنا حرام ہے بلا بیان، یعنی جب موضوع حدیث بیان کی جائے گی تو اس کو بیان کر کے یہ کہنا ضروری ہے کہ یہ موضوع حدیث ہے، بلا بیان بیان کرنا حدیث موضوع کو وہ حرام ہے۔ کانا یضع احادیث، احادیث مبدل منہ ہے، اور کلام حق یہ بدل ہے، جس کا ترجمہ کیا کیا گیا ابھی، یہ کیا گیا کہ یعنی صحیح باتوں کو حدیث بنا کر بیان کر دیا کرتا تھا۔ دیکھیے وضاعین کی مختلف قسمیں ہیں، یعنی جو حدیثوں کو گھڑتے ہیں وضع کرتے ہیں تو ان کی مختلف قسمیں ہیں۔ بعض تو کسی صحابی یا تابعی کے قول کو حدیث بنا کر پیش کر دیتے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ حدیث نہیں ہوتی ہے۔ اور بعض وضاعین ایسے ہوتے ہیں کہ حدیث سے مستخرج محتملات کو، حدیث سے نکلنے والے جو احتمالات ہوتے ہیں ان کو حدیث بنا دیتے ہیں، اور بعض خود اپنی طرف سے ہی حدیث کو گھڑ لیتے ہیں اور آگے چلا دیتے ہیں۔ پھر بعد میں ناقدین آتے ہیں اور ان وضاعین کی بیان کردہ موضوعات کو، گھڑی ہوئی حدیثوں کو، سب کو نقد کی کسوٹی پر رکھ کر بتا دیتے ہیں کہ ان میں کوئی ایک بھی حضور کی حدیث نہیں ہے۔ اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ کون سی حدیث موضوع ہے اور کون سی صحیح ہے، اس چیز کو سمجھنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ایک چیز تو ہے کہ احادیث اس ناقد کو یاد ہوں، ٹھیک ہے، وہ اپنے توقد ذہن سے اس کو بآسانی سمجھ لیتا ہے کہ کون سی گھڑی ہوئی حدیث ہے اور کون سی درست ہے۔ تو احادیث کا یاد ہونا ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ ذہن وقاد کا ہونا ضروری ہے۔ وَلَيْسَتْ مِنْ أَحَادِيثِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ ابو جعفر ہاشمی مدنی حدیثوں کو یعنی صحیح بات کو حدیث بنا کر بیان کیا کرتا تھا، حالانکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں نہیں ہوتی تھی۔ وَكَانَ يَرْوِيهَا عَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، مگر وہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کرتا تھا۔ کذاب راوی ہے۔ جی آگے کی عبارت میں ایک اور نئے راوی عمرو بن عبید کا تذکرہ آئے گا۔